حضرت ابھی دیکھیے وہ دوسرا ٹاپک ہے. نہیں دوسرا نہیں، وہی ٹاپک ہے، وہی ٹاپک ہے جو ہے وہی میں آپ ٹاپک سے بات کر رہا ہوں، امیر معاویہ کی بات کر رہا ہوں نا. میں آپ کو سمجھ رہا تھا کہ آپ اہل سنت ہوں گے، آپ تو انجینئر والے نکلے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت دیکھیے یہاں پہ بات چل رہی ہے امیر معاویہ. ارے پہلے بتائیے نا بھائی آپ کا. اگر نہیں اگر جو ہے انہوں نے اگر ابو بھائی نے میں ڈرنے کی بات نہیں ہے، تو پھر بتائیے نا اگر کوئی آدمی طلاق دیتا ہے جو ہے میں آپ پہ کوئی اعتراضات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر نہیں میں آپ پہ اعتراضات کر رہا ہوں، بیوی میں تو آپ سے کلیئر کٹ بات بول رہا ہوں نا. بیوی میں نہ کوئی کھوٹ ہے نہ کوئی کمی ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟ آپ اس پر بات نہیں کر رہے حضرت امیر معاویہ. تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ میں ڈر تھوڑی نہ رہا ہوں حضرت. جو ٹاپک جس سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا آپ اس پہ بات نہیں کر رہے نا. میں اسی پہ ہوں، اسی ٹاپک پر. میں وہی تو آپ کو بول رہا ہوں نا کہ محمد بن ابو بکر اگر عثمان کے قتل میں شامل تھے تو اس کی کوئی دلیل آپ پیش کر دیجیے نا حضرت. اس میں ارے بالکل صحیح روایت ہے، ایک نہیں دو روایت ہے. ہاں تو وہ آپ بیان فرمائے نا حضرت. بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سیاہ ستہ، کتب ستہ، موطا امام مالک، جس میں بھی اگر رہے آپ مجھے بتا دیں. بھائی یہ کس نے بولا کہ نہیں ہے؟ ہاں کس نے بولا کہ نہیں ہے؟ یہ آپ کو کیسے علم کشف کرامت ہوئی، کیسے پتا چلا آپ کو؟ دیکھیں حضرت میں تو کشف کرامت کا جو ہے وہ نہیں ہوں. مطلب نہیں آپ کو تو کشف کرامت ہے، کیونکہ ایسے سوالات تو کشف کرامت والے کر سکتے ہیں. نہیں حضرت دیکھیے جو کثیر نے صراحت وضاحت کے ساتھ لے کے 3 صحابہ کا نام لے کر کے، تینوں حضرت عثمان کے مخالف تھے. اس میں یاسر بن عمار بھی تھے، اس میں محمد بن ابو بکر بھی تھے اور ایک صحابی عمار ابن یاسر بھی قتل آپ کے بقول جو ہے وہ مطلب جو ہے حضرت عثمان کی شہادت، حضرت عثمان کی کے مسائل میں اختلاف کرتے تھے، ان کے مخالف تھے. تو حضرت عثمان تو مطلب جو ہے وہ مروان کو بھی تو کافی نوازتے تھے نا حضرت. کس کو؟ تو اس سے کیا ہوا؟ تو مروان کو نہیں تو پھر ابن علی پہ جو ہے تیر برسانے والا بھی تو مروان ہی ہے نا. حضرت علی تو یہ بھی کہتے ہیں حسن کو کوئی بیٹی مت دو، ممبر پر کھڑے رہ کے کہتے تھے. اس کی دلیل آپ کے پاس مضبوط ہے حضرت؟ ہاں بالکل. اور حضرت حسن تو روز ایک طلاق دیا کرتے تھے. اتنی شادی تو پوری اسلام میں کسی نے نہیں کی. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ بیان کر رہے ہیں؟ جی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت آپ بیان کر رہے ہیں؟ ہاں بہت ساری جگہ پر ہے. سند بالکل صحیح ہے اس کی؟ بالکل صحیح ہے. اس کے سند پہ کلام نہیں ہے؟ نہیں. اور کلام ہوگا بھی تو کچھ نہیں. بہت ساری روایتیں صحیح. اور حضرت علی ممبر پہ کھڑے رہ کے کہتے تھے حسن کو کوئی بیٹی نہ دے. یہ حضرت علی فرماتے تھے؟ ہاں بالکل. کس میں حضرت؟ یہ ارے آپ اتنے کچھ پڑھتے تو ہو نہیں، جب دیکھو فوراً بھیک مانگنا چالو کر دیتا آپ لوگ. حضرت آپ کے پاس اگر علم ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے اور دفاع معاویہ میں اگر آپ بات کر رہے اور حسن ابن علی کے کیریکٹر کو اگر آپ ڈیمیج کر رہے، اگر آپ کیریکٹر کو ڈیمیج کر رہے آپ حسن ابن علی کے، کیا علی یہ فرماتے تھے کہ حسن کو کوئی بیٹی مت دو، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سے کیریکٹر ڈیمیج ہو جاتا کیا؟ اس سے کیریکٹر ہی ڈیمیج ہوئے گا نا. اہل سنت کیا کیریکٹر ڈیمیج نہیں ہوتا حضرت؟ یہ سب بات کر کے آپ پڑھے لکھے طبقے کے سامنے حسن جو ہے حسن کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے. تو یہ تو آپ نے مجھے نہیں کہا، یہ تو آپ نے محدثین کو، حضرت علی کو، حضرت حسن کو کہا. مجھے تو رسول اعظم کے سوا تو کوئی معصوم ہے ہی نہیں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہیں تو مجھے تو کہا نہیں نا آپ نے، کیونکہ یہ عمل تو حضرت حسن نے کیا. حضرت حسن یہ بول رہا ہوں کہ علی نے ممبر پہ کھڑے رہ کے نقل کرنے والے ائمہ غلط ہے. تو مطلب آپ حضرت حسن پہ، حضرت علی پہ، ائمہ اسلاف پر حضرت یہ حضرت علی نے فرمایا کہ حسن کو کوئی بیٹی مت دو، اس کی کوئی دلیل ہے آپ؟ ہاں بالکل صحیح روایت ہے. یہ آپ نے بڑا دعویٰ کیا. ہاں بالکل صحیح روایت ہے. ہاں تو ایک بتائیے نا حضرت، کتاب بتا دیجیے یا ہاتھ میں لے کے تھوڑی لے کے بیٹھے رہتے ہیں. جب آپ نے مان لے کہ ہاں حضرت حسن روز ایک نکاح کرتے تھے تو پھر میں اس کے فیور میں نہیں ہوتے تھے تو جھوٹ ہے. ارے وہ تو بھائی شیعوں کا تو یہی اصول ہے نا کہ جو چیز میں ڈال دیں گے تو پھر حضرت غلط بات ہے. شیعوں کو تم صحیح بخاری مسلم سے دو کہ اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس، بخاری مسلم دونوں میں روایت ہے کہ حضرت علی کو کے بارے میں بولتے ہیں خائن کذاب جھوٹے سے میرا فیصلہ کرائیے. تو شیعہ بولتے گا یہ تو جھوٹی ہے. اللہ کے نبی کے چچا اچھا حضرت عباس اور حضرت عمر کو کہتے تھے، خلیفہ کی محفل میں کہتے کہ اس سے فیصلہ کرائیے. صحیح روایت ہے، اجماعی صحیح. ویسے تو معاویہ کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی سارے پہلے ابھی آپ نے میں نے کیا بتایا اصول شیعہ کا کہ جیسی ان کے سامنے روایت جاتی تو اس کو بھی جھوٹا بول دیں گے جو آپ کی طرف. حضرت دیکھیے اصول نہیں بتایا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر حد بات کی جائے تو شیعوں کا اصول بتا رہا ہوں نا. نہیں اصول آئے گا تو شیعوں کے اصول سے فرقہ واریت نبی نے کہا ہے میری امت سنت کا منہج بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا ہے میری امت یہودیوں کے مشابہ چلے گی، وہ گو کے بل میں گھسیں گے، گو کے بل میں گھس جائے گی. تو کیسے نہیں بتائے ہم مشابہت؟
حضرت میں یہ بول رہا ہوں کہ علی منبر پہ کھڑے رہ کے کہتا تھا کہ جو ہے وہ حسن کو کوئی بیٹی مت دو، صحیح روایت کس کتاب کے اندر ہے؟ اب وہ دیکھنا پڑے گا، وہ پاکستان کے عالم صاحب کا بیان ہے، اس میں دیکھ لیجیے۔ حضرت آپ بھی تو مطلب یہ ایسا بھی کر رہے ہیں، مطلب آپ کے برجستہ کوئی دلیل نہیں ہے مطلب فی الوقت اس کو حفظ رکھنا کا مکلف ہوں کیا میں؟ نہیں میں یہ نہیں بول رہا ہوں، تمہارے انجینئر سے میری بات کرا، وہ تو 2 منٹ بھی فون بات نہیں کر پائے گا۔ دیکھیے انجینئر کی بات اگر قرآن و سنت کی بات اگر انجینئر کی اگر خلاف جائے گی تو اس کی بات کو بھی دیوار پہ ماریں گے۔ ابھی آپ نے کہا کہ مروان، آپ نے کہا کہ شب و ستم کراتے تھے حضرت علی پہ، نا؟ مروان تو تھا ہی حضرت مردود۔ سند سناؤ میرے کو، کس کی؟ اس کی روایت کی۔ کون سی؟ شب و ستم والی۔ شب و ستم والی مسلم میں ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ سند سناؤ نا حضرت میں تو یہ بول رہا ہوں آپ کو کہ بالکل میں اس کا اسکین پہ جب بھی آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دوں گا۔ ارے آپ جھوٹ بول رہے ہو، صحیح مسلم کا نام لے کے تم جھوٹ بول رہے ہو، اور دیکھو تمہیں خود یاد نہیں ہے، جبکہ صحیح مسلم کا نام لے رہے ہو تمہیں یاد نہیں ہے۔ میں بول رہا ہوں نا کی کتابیں تو بے شمار ہے، ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ سمجھے واٹس ایپ پہ انشاءاللہ تعالی بھیج دوں گا آپ کو۔ ہم اہل سنت کا یہ لیکن حضرت آپ بھاگ رہے، دیکھیں حسن ابن علی کی بات سے آپ بھاگ رہے۔ میں آپ سے اصول سے بات کر رہا ہوں اور آپ اصول سے بات نہیں کر پا رہے ہیں۔ نہیں میں اصول سے ہی بات کر رہا ہوں، جب اصول ہے قرآن حدیث۔ کیا اصول ہے آپ کا؟ اصول کیا ہے کہ روایت اگر اہل بیت کے خلاف آئے گی تو آپ ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ کون سی روایت اگر اہل بیت کے خلاف آئے گی تو؟ جو کوئی بھی روایت، صحیح روایت آئے جو اہل بیت کے خلاف، جو روایت اہل بیت کے فیور میں، دیکھیں جو روایت اہل بیت کی آئے گی اگر اس میں سب کے سب رافضی اگر جو ہے وہ راوی بھرے ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں بول رہا ہوں صحیح روایت، تو رافضی کی شرط کیوں لگائے تم نے؟ صحیح روایت میں رافضی آتے کیا؟ بالکل حضرت جو ہے وہ مسلم کے اندر جو ہے تم نے، ارے حضرت میری بات سنیے، میری بات سنیے، جس طریقے سے مسلم کی روایت میں نہیں شیعوں والا ہے، نہیں آپ میری بات تو سنیے نا، جس طریقے سے امیر معاویہ کے اگر فضیلت میں اگر کوئی روایت آتی ہے، فضیلت میں مناقب امیر معاویہ میں، اس کو ابن حجر عسقلانی فرماتے، علامہ قرطبی فرماتے اس کے راوی سب کے سب شامی ہیں، اس کے راوی سب کے سب شامی ہیں۔ تو پھر علامہ قرطبی ابن حجر عسقلانی جس نے جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ جھنڈے گاڑے کے مطلب جو ہے وہ انہوں نے پھر مطلب یہ کیوں وہ کیا؟ انہوں نے غلط بولے سب کے سب شامی۔ ایک روایت کے راوی تو ابو ہریرہ ہے جو مدنی، یعنی ابن حجر عسقلانی نے مطلب غلط بولا آپ کے ساتھ، سیدھی ان کی غلطی مانی جائے گی، ہے نا؟ غلطی مانی جائے گی نا، جب ابو ہریرہ سے روایت ابن حجر عسقلانی کی غلطی آپ مان رہے تو پھر آپ جو ہے وہ ابن کثیر کی غلطی کیوں نہیں مان رہے؟ نہیں حضرت معاویہ کی جب روایت آئے گی ابو ہریرہ کی، پھر آپ یہ حکم نہیں لگا سکتے نا، پھر مطلب پتہ چلا کہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے ساری روایتیں پڑھی نہیں، آپ نے آدھی بات سن لی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اصول نہیں ہے نا، آپ کا ایک ہی اصول ہے کہ اہل بیت کی مانو اور اہل بیت کے مخالف جو ہیں ان کی کسی کی مت مانو۔ بالکل، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اہل سنت کو مانیں گے نا، اللہ کے رسول نے تو نہیں فرمایا تھا نا میں معاویہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے۔ بالکل حضرت معاویہ کو ہدایت کے لیے دعا کی اللہ کے نبی نے۔ اس کے اندر کون راوی حضرت؟ کوئی بھی راوی ہو، ہاں بتائیے نا۔ ہاں کون راوی ہے؟ عبد الرحمن بن حمیرہ ہے جو کہ پکا شامی ہے۔ ہاں تو پکا شامی والے وہ نہیں ہوتے؟ لیکن یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جو بھی لیکن جو بھی حضرت جو بھی روایت ہے امیر معاویہ کی فضیلت میں آتی ہے اس کے راوی سب کے سب شامی ہوتے ہیں، ایسا کیوں حضرت؟ تو ہوگا نا، سب شام چلے جائیں گے۔ ہاں حضرت معاویہ کو گورنر بنا کے وہاں بھیجا گیا تو وہ شام کے ہی ہوں گے، تو اس میں کیا ہوا؟ لیکن جو اللہ کے رسول کے اصحاب ہے وہ کیوں نہیں مطلب فضیلت بیان کر رہے ہیں؟ کس کی؟ ارے ان کو اجماعی خلیفہ مان لیے، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ وہ ہے نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد خلافت جو اتنے سال چلے گی اس میں معاویہ نہیں آتے۔ کتنے سال چلے گی؟ 20 سال جو ہے وہ 30 سال تک چلے گی۔ ہاں اس میں معاویہ نہیں آتے؟ نہیں آتے حضرت، اس کے اندر حسن ابن علی پہ خلافت ختم ہو جاتی ہے، اس میں تو حضرت حسن بھی نہیں آتے۔ نہیں حسن کے جو 6 ماہ آتے نا بالکل، اس کے حضرت معاویہ کے بھی آتے نہیں آتے نا آگے حضرت معاویہ۔ اب تو آپ کے مکتبہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اللہ مولانا اسحاق صاحب فرماتے ہیں معاویہ جو ہے وہ نہیں آتے مطلب خلافت۔ یہ کون ہے اسحاق صاحب؟ یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے ہی مولانا اسحاق صاحب، وہ اہل حدیث ہے جو ہے جہل میں، وہ تو اپنے آپ کو اہل حدیث ہی کوٹ کرتے تھے۔ وہ تو اخوانی ہے، انجینئر کا استاد جماعت اسلامی کا، نہیں وہ تو میں تو والے لوگ ہیں۔
میں تو حضرت دیکھیں انجینئر کا بھی فالوور نہیں ہوں، میں تو کوئی بات نہیں ہے. اب امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ ادھر خلیفہ بنے اور حضرت حسن ادھر بنے جب حضرت علی شہید ہوئے تو حضرت معاویہ آ گئے 30 سال میں. تمہارے اصول سے ہی حضرت معاویہ آ گئے 30 سال میں. ابن کثیر تو یہ بھی لکھتے کہ جو ہے وہ جب اللہ کے رسول نے دعا کی کہ معاویہ کا کبھی پیٹ نہ بھرے تو وہ دن میں 7 بار کھاتے تھے، اور یہ ان کی فضیلت تھی نا، یہ انہوں نے یہ تو فضیلت کے لیے، یہ تو فضیلت کے لیے ہی ہے. کیا 7 بار کھانے کی؟ یہ ہاں فضیلت کے لیے. کیا اس کا کبھی پیٹ نہ بھرے؟ ہاں فضیلت کے لیے یہ فضیلت تھی. ہاں تو یہ امام مسلم نے جو باب باندھا ہے اس میں کہ اللہ کے رسول اگر غصے میں کسی کے لیے بدعا کرتے وہ دعا ہو جاتی ہے نا. ہاں تو ابی بن کعب کے لیے دعا کیوں نہیں ہوئی جب وہ نماز میں تھے اور تاخیر ہو گئی؟ تو کس کے؟ تو آپ کے اصول سے بات سمجھ لو نا. آپ کے اصول سمجھ لو. حضرت معاویہ کی فضیلت. اچھا ایک دوسری فضیلت بتا تو صحیح بخاری مسلم سے جی کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے اور سمندری سفر کرنے والے کے اندر وہ نہیں آتے حضرت، وہ نہیں آتے. ارے پوری حدیث ہی نہیں پڑھے نا دنیا میں، وہ آتے نہیں. معلوم ہے آپ کیا دلیل دیں گے؟ پوری حدیث سنو نا. معلوم ہے نا حضرت سمندری جہاد کرنے والے اور قسطنطنیہ والے، اور امام اس کے اندر بہت سارے حافظ ابن حجر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہ یہ بخشائے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو اس میں حضرت معاویہ کے گروہ کا بھی ہے کہ سمندری سفر کر کے حملہ سب سے پہلے انہوں نے. وہ تو بہت سارے حضرت آپ کے مکتبہ پہلے وہ ہیں. ایک عالم صاحب کہتے کہ اس کے اندر یزید بھی شامل ہے. یزید تو قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے میں شامل ہے. یزید تو امام حسین پہ قتل کرنے میں شامل ہے. نہیں وہ تو سب جھوٹ ہے نا. نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نا. کون سی صحیح مسلم کی روایت میں آگے کہ یزید نے قتل کیا؟ میں تو یہ نہیں بول رہا نا، آگے آپ بات ہی نہیں سن لینا. مطلب میں تو آگے بات ہی نہیں سن لینا، میری بات نہیں سن لینا. میں نے یہ بولا حضرت بیٹھا ادھر. نہیں میں بغض میں نہیں حضرت. اتنی بحث کیوں کر رہے ہو؟ مطلب یہ کہ حق و باطل کی لڑائی ہے کیا؟ نہیں حضرت، حق و باطل کی جب آپ یہ کہتے کہ بھائی یزید نے قتل نہیں کیا تو یہ معاملہ بھی تو اللہ کے بارگاہ میں نہیں پوچھا جائے گا نا. کس کا؟ تو پھر آپ یزید کی اتنی جو ہے وہ حمایت اور امیر معاویہ کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ جب تمہارے کسی بھائی کے چہرے پر کوئی داغ لگے اور تم اس داغ کو دور کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے سے جہنم کی آنکھ کو دور کرے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک کسی بھی مسلمان پر کوئی الزام لگتا ہے اور وہ بے گناہ ہے تو اس کا دفاع کیا جائے گا، اور اس کا آخرت سے معاملہ جوڑا ہے. تو چاہے وہ حضرت معاویہ ہو، چاہے حضرت یزید ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت اہل حسن ہو. پھر تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں طواف کعبہ کے بیچ میں مر جائے لیکن اگر اس کے دل میں میرے اہل بیت کے لیے بغض ہو تو پکا جہنمی ہے. ماشاء اللہ ہے نا. ہاں تو بالکل. تو پوری زندگی جس نے علی سے جنگ کرتا رہا. نہیں نا اس میں بغض آپ تو علم غیب بھی ہو گیا. میں تو علم غیب کا قائل نہیں ہوں نا. میں تو علم غیب کا قائل نہیں ہوں نا. دل میں بغض تھا. میں تو اللہ کے لیے علم غیب جو ہے کہ سمجھتا ہوں، اور اللہ نے جتنا اپنے نبی کو دیا اتنا سمجھتا ہوں. دل میں بغض تھا، یہ آپ کے علم میں کیسے آیا؟ نہیں میں تو یہ حضرت آپ نے دیکھی پھر سے جو ہے میری بات کرنے کو آپ بغض کہتے ہو تو آپ حضرت علی پہ حملہ کر رہے ہو کہ ان کے دل میں حضرت معاویہ کے لیے بغض تھا. نعوذ باللہ. نہیں حضرت عائشہ کے دل میں جو ہے مولا علی کے لیے بغض تھا. نہیں آپ نے حضرت عائشہ نے تو بعد میں جو ہے معافی مانگ لی تو معاملہ ختم ہو گیا. جنگ کرنے کو آپ نے بغض سے مشابہت دی تو آپ نے ذرا کس پر کر دی ہے قصاص عثمان کو لے کر. اگر آپ نے کہا لیکن یہ آپ نے دلیل ثابت نہیں کیا کہ قصاص عثمان کتنے لوگوں کو جو ہے معاویہ نے پکڑا، اس کی کوئی صحیح دلیل آپ نے پیش نہیں کی. مار دیا. ایک تاریخی روایت میں تو یہ آتا ہے تاریخ اہل حدیثوں کے تاریخ کی باتوں کو مان رہے ہیں. تاریخ تو اہل حدیثوں نے بھی لکھی ہے نا. ارے واہ حضرت، آج جو ہے مورخین کی باتوں کو مان رہے ہیں. آپ کا تو منہج قرآن اور حدیث تھا نا. نہیں تو اس میں کہاں آتا ہے کہ تاریخ نہیں آتی اس میں؟ حضرت آپ مورخین کی بات کو قرآن حدیث میں یہ بات کدھر آتا ہے کہ تاریخ نہیں آتی حضرت؟ لیکن آپ کا منہج بتائیے مجھے، آپ نے کہاں قرآن حدیث پڑھا؟ قرآن حدیث میں تاریخ نہیں آتی نا. ہاں تو مورخین کی بات پہ مطلب اس میں تاریخ نہیں آتی. اس میں تاریخ نہیں آتی. آپ نے کہاں پڑھا حضرت؟ آپ نے ابھی تک بھائی آپ نے جو مقدمہ باندھ لیا. میں نے کتنی بہترین فضیلت والی حدیث پیش کیا ہوں صحیح بخاری مسلم سے، صحیح ہے ان سے کہ تو سمندری سفر جہاد کرے گا وہ بھی بچ کے سکتا ہے. امت کو دھوکہ دیا حضرت، دھوکہ دیا امت کو، دھوکہ دیا امت. ابن حجر تو کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے، صحابہ جو ہے وہ شامل ہے، لیکن آپ نے قسطنطنیہ کے نام پہ دھوکہ دیا تھا امت کو. پہلی بات تو قسطنطنیہ لفظ ہے ہی نہیں حدیث کے اندر.
نہیں ہے نا قسطنطنیہ. تو پھر قسطنطنیہ لفظ ہی نہیں ہے اس کے اندر، احادیث کے اندر. پہلی بات تو یہ. وہی عراق ہو گیا پھر، ہے نا؟ لفظ نہیں ہے تو عراق ہوگا. لفظ ہے نہیں، قسطنطنیہ لفظ ہے اس میں. نہیں قسطنطنیہ لفظ نہیں ہے تو عراق ہو گیا. لفظ ہے کیا اس میں؟ لفظ ہے کیا اس میں قسطنطنیہ؟ کیسر کے ہے نا، کیسر. ہاں اس کا کیا کیپٹل ہوتا ہے؟ کیپٹل. ارے تو حضرت قسطنطنیہ ہے کیا؟ میں وہ قسطنطنیہ ہی ہوگا. حدیث کے متن کے اندر امریکہ انگلینڈ نہیں ہوگا، تم کدھر سے بھی گھما کے لاؤ، قسطنطنیہ ہی ہوگا. لفظ متن میں ہے کیا؟ وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. متن کے اندر لفظ قسطنطنیہ ہے کیا؟ نہیں ہے. تو پھر کیسی بات کر رہے حضرت آپ؟ تو یعنی مطلب آپ کے پاس حضرت دیکھیے کوئی دلیل مطلب آپ نے نہیں. آزاد حسین کو بھی نکال دیا اس فضیلت سے؟ نہیں حضرت، میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ کے امام ذہبی کہتے ہیں کہ قسطنطنیہ پر حملہ کرنے میں جو لشکر شامل تھا یزید کا، اس میں حضرت حسین بھی شامل تھے. اب تم قسطنطنیہ کا رد کرو گے تو تم سب جگہ اہل بیت کی فضیلت پر ہی ڈاکہ ڈال رہے ہو. حضرت میں تم نے کیا کہا کہ جنگ کرنا، بول رہا ہوں کہ لفظ قسطنطنیہ آپ نے مقدمہ باندھا تھا کی روایت کو جھٹلا نہیں رہا ہوں، نعوذ باللہ. ہاں تو ایک ہی بات ہوئی، کان گھما کے پکڑ رہے ہو. تو ہم تمہیں شارٹ میں سمجھا رہے ہیں، تم بات کو لمبی کر رہے ہو، ٹویسٹ کر دے رہے ہیں. بھائی اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، قسطنطنیہ پہ حملہ ہوگا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ اختلاف پیدا کرنے والی مسلم بات ہے. قسطنطنیہ پہ حملہ جو ہے وہ کرنے والی جماعت ہوگی، لیکن جو ہے لفظ قسطنطنیہ اس کے اندر سے نہیں ہے. نہیں ہو اس سے مراد ہو سکتا ہے، ضروری تھوڑی کہ صراحت سے بحث ہو رہی ہے. جو بھائی پہلی بات تو اس سے کوئی صراحت سے بحث نہیں ہو رہی ہے. تو مامو جان اس میں نہیں تھے. کس میں؟ بات اس میں حضرت معاویہ نہیں تھے اس کے اندر، نہ ہی یزید تھا اس کے اندر. کون تھا؟ آپ کتنی بھی جو ہے وہ گھسیٹ کے لے کر آ جائے پھر بھی آپ امیر معاویہ تک نہیں پہنچیں گے. کون تھا اس میں؟ بہت سارے دوسرے صحاباؤں کے نام ہے اس کے اندر. کون تھا؟ ایک کا تو بتاؤ. یہ ہے وہ امیر معاویہ تو تھے ہی نہیں حضرت اس کے. ارے تم ایک کا تو بتاؤ. امیر معاویہ کی بات کو ایک کا بتاؤ کہ حضرت معاویہ کو چھوڑ کر نہیں سکتے. حضرت معاویہ کو چھوڑ کر حضرت یزید کو چھوڑ کر کوئی اور تھا، ایک کا نام تو بتاؤ. دوسرے صحابہ تھے. ہاں تو نام بتاؤ. فی الوقت ذہن میں نہیں ہے. مفہوم پڑھو اس کا. فی الوقت ذہن میں نہیں ہے. تم وہ بولو گے کہ خالد بن ولید تھے. بالکل خالد بن ولید بھی ہو سکتے اس میں. ایسی روایت تو کہیں ہے ہی نہیں. میں نے بولا نا، وہ روایت تم نے تم آدھی ادھوری پڑھتے ہو، حدیث کو سمجھتے نہیں ہو. اس روایت کا اتنا ٹکڑا ہے. ابھی سنو، آپ روایت کو مدینہ سے جو لشکر نکلا اس کے کمانڈر خالد بن ولید تھے جو قسطنطنیہ کی طرف گیا. تو ایسے لشکر مکہ سے بھی نکلے، مدینہ سے بھی نکلے، شام سے بھی نکلے، لیکن اس سارے لشکروں کا اس زمانے کا خلیفہ کون تھا؟ جس وقت خالد بن ولید تو خلیفہ نہیں تھے نا. ہاں تو اس زمانے جب خالد بن ولید قسطنطنیہ کی طرف اپنا لشکر لے کے نکلے تو ان زمانے کا خلیفہ کون تھا؟ ہاں تو ایک سوال پہلا یہ آئے گا کہ خلیفہ کون تھا. اب دوسرا سوال یہ آئے گا کہ وہ خلیفہ اس میں شامل تھا کہ نہیں. جی ہاں تو دونوں باتیں آئے گی کہ اس زمانے کا خلیفہ یزید تھا. اور یہ یزید تو نعوذ باللہ خلیفہ نہیں. آپ شیعت میں جگاؤ. ارے اس کو کافر بولے گا تم پکے کافر. نہیں یزید تو کافر ہے کیونکہ اس کے ایمان اور عقیدے پر تو شیعہ بھی حملہ نہیں کرتے. تم اتنے بڑے پلیت ہو. الحمدللہ یزید کافر تھا. جو یہ کہے حسین کی سر کو دیکھے کہ میں نے آج اپنے آبا و اجداد کے بدلہ لے لیا جو بدر کے میدان میں اس کے باپ نے قتل کیا تھا، تو الحمدللہ وہ اپنے کافر باپ داداؤں کا حضرت حسین امیر المومنین یزید کہیں اس کو تم کافر کہو تو تم اہل بیت کے امام حسین نے کہا امیر المومنین. جی بتائیں گے حضرت اس کی سند دیں گے آپ پر؟ تاریخ الکبیر صحیح روایت اس کی سند ہے اس کے تاریخ الکبیر میں. ہاں تاریخ تبری کے اندر یہ روایت ہے. تبری کے اندر یہ روایت ہلال بن یساف فقہ راوی ہیں. ہاں اچھا فقہ راوی ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کو روایت قبول کرنی ہوتی ہے نا، امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو میں جھوٹ بات ہے. تاریخ تو آپ لوگوں کے پاس نہیں تھی، بنو امیہ کے پاس نہیں تھی. بنو امیہ کے پاس نہیں تھی تاریخ. جو لکھوانا تھا لکھوا لیا. ارے بھائی یہ تو گند ہے. تم نے مطلب زمانے خیر القرون کے لوگوں کو ایسا بتا رہے ہو جیسے بہت بڑے ولن تھے تمہارے جیسے، ہے نا. میں تو ایسا کچھ بول نہیں رہا ہوں نا بھائی. مت کرو. زمانے خیر القرون میں لفظ لوگوں نے درود میں آل محمد کو شامل کرنا بند کر دیا. سعد الدین تفتزانی لکھتے ہیں. تو پھر تو آپ ان سے کیا امید رکھیں گے؟
आपकी बनु मैया के बादशाहों के डर के वजह से लोगों ने आले मोहम्मद को दुरूद में शामिल करना बंद कर दिया भाई। यार आपसे की रिवायतें मत पढ़ो, ये बात आ गई ना। आपको नहीं मालूम ना, आप तारीख पर एतराज कर रहे थे, आपको ये नहीं मालूम कि जितने तारीख माशाल्लाह आपने जो है वो फौरन जो है वो शियाओं के खाते में आपको डाल दिया था। अक्सरियत तारीख लिखने वालों में अक्सरियत शियों की है, तुमको मालूम नहीं है। तारीख लिखने वाले में तो 450 साल तक बनु मैया के दौर चला ना। बनु मैया के खिलाफ लिखोगे ना तो वो शियों की लिखोगे। नहीं, बनु मैया की तो 450 साल तक हुकूमत चली ना, जो लिखवाना था आप लोग ने 450 साल तक। क्या बात है यार, ये भी खूब गड़े तुमने। बिल्कुल हजरत, 450 साल तक आप लोग की हुकूमत चली। 125 हिजरी में तो बनु मैया की हुकूमत चली गई। यजीद और यजीद खलीफा था। देखो क्या बनु मैया की फजीलत यहाँ भी साबित होती है। बनु मैया की, अल्लाह के नबी बनु मैया की फजीलत कोई नहीं हजरत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कोई हदीस जो है माविया की फजीलत में नहीं बयान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए कि मेरी इस्लाम गालिब रहेगा 12 खुलफा तक। अच्छा, सही मुस्लिम की रिवायत है। 12 खुलफा तक। 12 खुलफा तक। अब बनु मैया के उसमें कितने खुलफा है 12 में? अच्छा, अल्लाह के रसूल ने ये मेंशन करके कि उसके अंदर बनु मैया के भी लोग रहेंगे। अरे खुलफा रहेंगे हजरत, लेकिन जो खिलाफत तो खत्म हो गई ना हजरत। इमाम 12 खुलफा तक इस्लाम गालिब जो आएंगे वो इमाम महदी आएंगे ना, बस। और क्या, खलीफा का सिस्टम तो खत्म हो गया। लगता है हदीस आपको बाउंसर चली गई सर पे से। नहीं, बिल्कुल मैंने आपके हदीस को बिल्कुल मुस्लिम की रिवायत है, बिल्कुल नफ्स अल्लाह के रसूल, इस्लाम 12 खुलफा तक गालिब रहेगा। लेकिन उसके अंदर बनु मैया के लोग थे, ये आपने कहाँ से निकाले? अरे उसमें बनु मैया के कितने तो तुमको मालूम भी है। अरे बनु मैया के तो सब अबू बकर सिद्दीक को हटाओ, हजरत उमर को हटाओ, हजरत अली को हटाओ, हजरत उस्मान भी थे। तीन को निकाल दो ना तो 9 खलीफा बनु मैया के। 9 खलीफा बनु मैया के। हाँ, ये फजीलत है उनकी। अच्छा, ये कहाँ से लिया हजरत आपने माल? अरे ये उनकी फजीलत है। ये माल कहाँ से लाया? अरे भाई, माविया के बाद खलीफा यजीद बना, उनके बाद वो बना मरवान, उनके बाद वो बना, ये सब बनु मैया के खलीफा है। काफिर को खलीफा बना सकते हैं हजरत। और बाप रे, फिर अहले बैत पे जरा, यानी काफिर की बैत कर ली हजरत हसन ने, नाउज़ु बिल्लाह। तुम अहले बैत पे हमला कर रहे हो, जो है वो भीख में उसको खिलाफत भीख में दे दी ना। अहले बैत के दुश्मन हो क्या? भीख में दे दी, काफिर की बैत की जाती है क्या? काफिर की किसने बैत दे दी उसको? भीख में। कौन देता काफिर को खिलाफत? भीख में। कुरान हदीस में किधर लिखा काफिर को खिलाफत दो? किसने दी खिलाफत? और अपनी बहू बेटियां दो, उनकी बहू बेटियां करो। यजीद को दी हसन ने। किसने लिखा है ये? कौन से किताब सुन्नत में आपने पढ़े हो? माविया ने काफिर को अपनी बेटी दो और काफिर से अपनी बेटी लो। तुमको मालूम है कि हजरत हुसैन के खानदान की, हजरत यजीद के खानदान के खानदानी रिश्ते क्या थे? कितनी बहू बेटी इनकी एक दूसरे में, उसके बाद भी रिश्ते निभाए गए। अच्छा, तो तुम मतलब असल में तुम बनु मैया के दुश्मन नहीं हो भाई, तुम अहले बैत के दुश्मन हो। देखिए, जो आपको बनाना है वो आप बना लीजिए। बनाते तुम बन गए। फिर वक्त तो तुमने क्या कहा कि हजरत हुसैन ने अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले चलो, मैं बैत करूंगा, यानी काफिर की बैत का ऐलान किया। यजीद पर नहीं हुआ। ये झूठ भाई, तारीख तबरी की सही रिवायत है। और इसको तो तुम्हारा अब्बू इंजीनियर भी रद्द नहीं कर सकता, मालूम है क्यों? नहीं, मैं तो जो है इंजीनियर का मुकल्लिद थोड़ी ना हूँ। अरे तो सुनो ना, तो किताब सुन्नत का मुकल्लिद हूँ ना। तुम किताब सुन्नत का वो मुकल्लिद नहीं होता, मुकल्लिद इंजीनियर का ही होता है। नहीं, मैं तो किताब सुन्नत की इताअत होती है, मुकल्लिद नहीं होता कोई उसका। मेरा इमाम तो जनाब झूठ बोले तुमने, और झूठों का तो कोई ईमान नहीं होता। झूठों को बागी जमात कत्ल करेगी, और बागी गिरोह तो हज़रत उस्मान को शहीद करने वाला था, जो चौथा गिरोह था, उसने शहीद किया। हमारा ईमान है। अम्मार को कत्ल करने वाले तो माविया ने बैत किए ही नहीं थे, जो तोड़ेंगे तो बागी हुए ही नहीं। हजरत माविया ने तो मतलब अम्मार को कत्ल करवा दिया, हुजर बिन अबी को कत्ल करवा दिया, मोहम्मद बिन अबू बकर को कत्ल करवा दिया, जो बैत करके तोड़े। हजरत माविया ने तो बैत की ही नहीं, तो बागी का सवाल ही नहीं। ये बागी की डेफिनेशन है। हाँ बिल्कुल, ये बागी की डेफिनेशन। हाँ, यही डेफिनेशन है। किसमें से? तुम्हारे वहाँ क्या डेफिनेशन है? तुम्हारे लुगत में निकाले। तुम्हारे कौन से हिंदू बुद्धिस्ट धर्म में क्या डेफिनेशन है बागी की? लुगत से निकाले, लुगत से। अरे बागी तुम्हारे यहाँ किसको बोलते? तुम तो बताओ, तुम्हारा धर्म शिया मतलब छुपाता है। अरे लुगत से निकाले क्या? मैं अरे लुगत निकालो, असलाफ के अक़वाल निकालो, कुछ भी निकालो, बागी उसे कहते हैं जो बैत करने के बाद बैत तोड़े। जैसे नहरवान वाले बगावत किए थे हज़रत अली के खिलाफ। हमारे इसमें जो हज़रत अली को शहीद किए के खिलाफ खुरूज करे, उसे बागी कहते हैं। हाँ, तो वही बगावत ही कहते हैं उसको, बैत करने के बाद खिलाफत। मौला अली थे ना, मौला अली के खिलाफ खुरूज किया,
تو بیت توڑ کر خروج کیا وہ باغی ہوا نا. وہ چنگم سری کا ایک الفاظ کو کھیلو گے. بیت توڑنے کو تو خروج کہتے ہیں, بیت توڑے گا ہی تو خروج کرے گا نا. ارے تو مولا علی کی بیت کیوں نہیں کی جب امت کی تقسیم کر لی تھی؟ سمجھ میں نا بیت کی تعریف اہل بیت سے کہ نہروان والوں نے حضرت علی کی بیت توڑ کے خروج کیا, انہیں خوارج کہا گیا, اور انہوں نے حضرت علی کو شہید کیے, اور انہی کی نسل میں انہی والوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیے. سمجھے؟ تو سمجھ میں ہی نا. اب ہوں مت کرو, کتاب و سنت گھس گئی ابھی تھوڑا تھوڑا تو تمہارے دماغ میں. یاد رکھو کتاب و سنت بنو امیہ پر حملہ, سنو پہلے ایک چیز سمجھ لو, بنو امیہ پر حملہ اصل میں اہل بیت پر حملہ ہے. یہ آپ کے بنائے ہوئے منطق ہے اور کچھ نہیں. آپ کے اصول اللہ حضرت علی کے زمانے سے بتا سکتا ہوں میں. دیکھو آپ کے بنائے ہوئے منطق, اب تم خود بولو گے, جس نے حضرت معاویہ بنو امیہ سے بغض رکھا اسی نے حضرت علی کو شہید کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کہ نہیں کیا؟ بغض رکھا, ہاں, مولا علی کو شہید کیا. ہاں سمجھائیے ذرا یہ مجھے. یہ عبد الرحمن ابن ملجم جی کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ تھا. کس کے خلاف تھا؟ صفین جمل میں حضرت علی کے ساتھ تھا. بنو امیہ ان سے بغض رکھا تمہارے اصول سے, تو کس نے شہید کیا؟ تو جو بنو امیہ سے بغض رکھتا ہے تو مطلب بغض کہتے نا یا واہ. ارے عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے معلوم ہے تم کو؟ معلوم ہے بھائی. ہاں معلوم ہے نا کون ہے. بالکل. ہاں تو جو بنو امیہ سے بغض رکھتا ہے, بنو امیہ سے دشمنی رکھے گا, بغض نہیں رکھے دشمنی بھی رکھے, یا ان سے نفرت بھی کسی طرح کرے, تو وہ آگے جا کے اہل بیت کا ہی دشمن بنتا ہے. یہ اصول ہے. ارے حضرت یہ کچھ بھی آپ مال جن لوگوں نے حضرت حسن کی خلافت کی, جیسے حضرت حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو سونپی, انہوں نے حضرت حسن کو شہید کر دیا. حضرت کیوں سونپی؟ وہ تو بھائی امت نے قبول ہی نہیں کیا. اچھا حسن کو دونوں کو قبول نہیں کیا حضرت. دونوں کی خلافت حضرت معاویہ حضرت حسن دونوں کی, کیونکہ ایک وقت میں دو خلیفہ ہو نہیں سکتے, ایک ہی خلیفہ رہے گا. حسن کو مطلب کیوں نہیں امت نے قبول کیا؟ مطلب ایک وقت میں دو خلیفہ نہیں قبول ہوتے نا, لیکن اسلام کو اصول ہی نہیں ہے نا. لیکن جب رسول کا بیٹا موجود تھا تو حضرت معاویہ کو مطلب مطلب جو ہے قائم کرنے کی کیوں ضرورت تھی؟ اس پر کوئی کتاب و سنت کی واضح دلیل نہیں ہے, یہ اجتہادی مسئلہ ہے. اللہ رسول نے اجتہاد پر چھوڑ کے رکھا ہے خلافت کے معاملے کو, تو تمہیں اجتہاد کو سمجھنا پڑے گا. سمجھے؟ یہ مطلب اجتہاد تھا. حسن کے جنازے پہ تیر برسوانا بھی اجتہاد تھا. پھر کس نے برسایا؟ کس نے برسوایا؟ کس نے برسایا؟ مروان نے ہی برسایا نا. وہ کائے کو برسائے گا؟ کس نے برسایا؟ یہ تمہارے باغیوں نے, جنہوں نے حضرت عثمان کو مدینہ میں شہید کیا, ان کی مسجد میں گھس گئے, مسجد پہ نبوی پہ قبضہ کر لیے, حضرت عثمان کو مدینہ میں شہید کر دیا, تو کیا حضرت حسن کے اس پہ نہیں برسا سکتے لڑانے کے لیے؟ وہ یعنی مروان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا حضرت اس میں؟ نہیں بالکل نہیں. حضرت معاویہ کا بھی کوئی ہاتھ نہیں تھا. تم کو باغیوں سے کیا محبت ہے؟ تم ان کو کلین چٹ دے رہے ہو مروان کو پکڑ کے. میں تو جو حضرت عثمان کو شہید کر دے رہے ہیں, جو حضرت علی کو شہید کر دے رہے ہیں, ان کی تمہیں بڑا درد ہے یار. یہ حضرت تم اہل بیت کے دشمن ہو. پورا جو ہے نا تمہیں آج تک حقیقت نہیں معلوم. پورا جو ہے نا وہ سب کو کلین چٹ دے رہے, مروان کو بھی, یزید جو حق ہے. اچھا یہ بتاؤ, آپ سب کو کلین چٹ دے رہے. سنو نا بھائی, جو کربلا میں حضرت حسین کے ساتھ تھے سب شہید ہو گئے؟ نہیں, کافی لوگ بچے. کون کون بچا تھا؟ مقدس بیبیاں بچی. مقدس بیوی اور ان کا بیٹا. ہاں مقدس بیویاں بچی. بیٹا اور بیوی دونوں بچ گئے. اچھا سنو, بیٹا اور بیوی دونوں بچ گئے, تو یہ کیسے بچے؟ امام زین العابدین علیہ السلام بھی بچے. ہاں تو بیوی اور بیٹا بچا نا, بولا نا زین العابدین بچے اور ان کی بیوی بچی, تو یہ کیسے بچی؟ کیسے بچی مطلب؟ ارے بھائی جب دشمن کو مارا جاتا ہے تو اس کے تو پورے خاندان کا صفایا کیا جاتا ہے. عورتوں کو نہیں مارا انہوں نے. بچے کو عورتوں کیوں نہیں مارا؟ تم تو بولے 4 سال کے بچے کو تلوار پر اٹھا دیا حیدر کو, پیٹ چیر کر. ہاں اب تمہیں کہانی نہیں معلوم اس کے پیچھے کی. اب تم جاؤ تاریخ میں کہ حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا تھا, فتح ہوا تھا نا, تو ایران کا جو یزدراج بادشاہ تھا وہ کہاں تھا؟ اچھا وہ ایران چھوڑ کے بھاگ گیا تھا. اور مال غنیمت میں جو مال آیا تھا اس میں یزدراج کی بیٹی بھی آئی تھی, جس کو حضرت عمر نے تحفے میں حضرت حسین کو دیا تھا. تو حضرت حسین نے ان سے نکاح کیے تھے. تو وہ جو یزدراج بھاگا تھا نا, اور اس کی حکومت گئی ہے, اس کا ملک گیا ہے, تو بدلہ تو لے گا نا. تو وہ صحابائی درندوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, اس لیے اپنے بیٹے, اپنی بیوی, اپنی بیٹی اور نواسے کو نہیں مارا انہوں نے. حضرت حسین ایران فتح کرنے میں شامل تھے حضرت عمر کے ساتھ. اچھا
हाँ, थोड़ी तारीख पढ़ा करो, एक तरफ की एक आंख से चलोगे ना तो टक्कर खा जाओगे, दोनों तरफ की पढ़ा करो। मतलब मुझे ये ताज्जुब हो रहा है कि मतलब अहले हदीस मकतब फिक्र मतलब तारीख पे इतना एतमाद करने लग गया, मतलब ये तो तारीख तो है ही ना। इस्लाम क्या, कुरान भी तो पूरी तारीखी वाकयात दिखाता है कि देखो फिरौन के जमाने में क्या हुआ, देखो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ। तारीख ये कौन सी बात है? तारीख तुम तो मानते हो ना, तारीख तारीख आप वो एक्सेप्ट करते हैं मतलब अभी फेवर में जाती है, बने हुए ये हक है, ये इंसाफ। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा, किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इतना मुश्किल ना कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ, हक बात किया करो। वो आपके लिए हजरत, वो अहले बैत की दुश्मनी के लिए आपके लिए, वो हमारे लिए नहीं। हम तो मुअतदल बात करते हैं, इसीलिए तो परेशान हो गए। ये उसके लिए, आपके लिए ये मुअतदल बात है। और हम नबी की जबान से फैसला करा रहे हैं कि बागी गिरोह कत्ल करेगा, और बागी गिरोह हजरत उस्मान को शहीद करने वाला था, ना कि हजरत मुआविया का, क्योंकि वो गिरोह ने बैत ही नहीं की थी और ना वो हजरत अली की बैत के मुनकिर थे। अहले हदीस जो मकतब फिक्र है किताब व सुन्नत पे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं रफुल यदैन से नमाज पढ़ता हूँ, आमीन बिजहर से पढ़ता हूँ, सारी रिवायतें। लेकिन जो अहले हदीस मकतब फिक्र में जो नासबियत घुस गई है ना हजरत, जो इमाम इब्ने मदनी कहते हैं, ये तो मेरी बात तो इमाम इब्ने मदनी क्या कहते हैं कि जो नासबी कहता है ना तो हम जान लेते हैं कि वो राबजी है। हाँ, ये कहने वाला राबजी है, इमाम इब्नुल मदनी कह रहे हैं। अरे मदीनी कोई अल्लाह का नबी थोड़ी नहीं। हाँ, तो तुम हो, मतलब तुम हो, ठीक है। और जिस तरीके से तुमको ये नहीं मालूम कि नाज़ी इस्तिलाह निकालने वाले शिया राबजी हैं। आप लोगों ने ज़ुबैर को जो है अपनी जमात से निकाल दिया, आपने जो है वो मौलाना इसहाक को निकाल दिया। तो ये लोग जब अहले बैत की दिफा के लिए खड़े हुए थे, आपकी जमात के लोग, आपने इन लोगों को निकाल दिया। भाई हमारे यहाँ तो उसूल चलते हैं, शख्सियत परस्ती नहीं चलती। मुकल्लिदों क्या चलती है? शख्सियत परस्ती तो आपके यहाँ पे चलती है ना। जब कोई बंदा आपके फेवर में बात करे, भाई अभी मैंने कहा इब्ने मदनी कहते हैं कि जब कोई नाज़बी कहता है तो हम समझ लेते हो राबजी है। आपके जो है वो चिड़चिड़ हो गए। इमाम इब्नुल मदनी को तो ज़ुबैर अली ज़ई बहुत बड़ा इमाम कहते हैं। तुम तो मानते हो ना ज़ुबैर अली ज़ई को? भाई हम ज़ुबैर अली ज़ई की जो है वो तखरीज को बिल्कुल जो है वो मानते हैं। तो ज़ुबैर अली ज़ई ने हज़रत मुआविया को कुछ कहा क्या? नहीं, ज़ुबैर अली ज़ई ने हज़रत पर जो उन्होंने काम किया बिल्कुल हम जो है उनको मानते हैं। और जो रिवायतें जो बुग़्ज़े अली में आई है उसको भी बंदे ने जो है वो रोक एंड टोक बयान किया। क्या हज़रत मुआविया के खिलाफ कुछ कहा उन्होंने? इनके हज़रत मुआविया के तखरीज में तो मतलब उन्होंने जो है जो मिंबरों पे गालिया की बात हो गई और जो है वो अम्मार के बाकी जमात की बात हो गई। इसके ज़ुबैर अली ज़ई ने हज़रत मुआविया की फजीलत का इनकार किया। ज़ुबैर अली ज़ई ने मुआविया की फजीलत, अरे मुआविया की फजीलत का इनकार तो इमाम नसई भी करते हैं। ज़ुबैर अली ज़ई ने किए कि नहीं? अरे इमाम नसई बड़े हैं जो ज़ुबैर अली ज़ई बड़े। मैं पूछो ज़ुबैर ज़ई ने किए कि नहीं, ये बताओ। उसका तो मुझे नहीं पता भाई। आधी अधूरी वहाँ शियों का मजहब है, क्योंकि शिया अपना मजहब छुपाता है। भाई मैं तो शिया नहीं हूँ, मैं तो शिया पे लानत करता हूं। अल्लाह ताला ने तो कुरान में कहा उसूल तो शियों वाले है ना। जरूरी थोड़ी आदमी शिया हो, उसूल तो अपना लेता ना। भाई मैं शिया के उसूल क्यों अपनाऊंगा? ये इसको हक और बातिल की लड़ाई बनाना ही शिया का उसूल है, अहले सुन्नत का है ही नहीं है। अच्छा, मतलब जो है ये हक और बातिल की लड़ाई को बनाना मतलब शियों का उसूल। हाँ, हमारे तो मेरे मुआविया कर रहे हैं अपने यूट्यूब के चैनल पे। हम इसलिए कर रहे हैं कि इत्तेहादी मसला है। अरे तो भाई जब आपने कह दिया कि ये हक और बातिल की लड़ाई है ही नहीं, तो फिर ये इत्तेहादी मसला है ना। जो इसे हक और बातिल की समझते हैं उन जाहिलों को सिखाना पड़ता है ना। अरे तो भाई आप जो है समझ में आई ना, अभी शिया का मौक़िफ़ समझ में आ गया ना। तुम्हारा मौक़िफ़ किसका वाला है? शिया वाला। तो तुम्हें शिया में शुमार किया जाएगा। अगर आप जो है वो हक बात को शियाओं के खाते में डाल सकते तो मतलब मैं आपकी पॉलिसी का तो कुछ कर नहीं सकता। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बीजेपी जो है वो सारा खाता जो है कांग्रेस के हक में डाल देती है, वैसे आप कर रहे हैं। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने 3 गिरोह बताए हैं। एक इफरात और तफरीद का, एक गिरोह इफरात का शिकार है, एक तफरीद का शिकार है, मुक़ल्लिद नहीं हूँ। सुनो, आप इब्ने तैमिया के मुक़ल्लिद होंगे, मैं इब्ने तैमिया का मुक़ल्लिद नहीं हूँ। ये इसमें मुक़ल्लिद नहीं बनता। तुम ला तालमून, जिस चीज का नहीं इल्म वालों से पूछो। जब ये अहनाफ जो इमाम वो हनीफा की तरफ आयत कोट करते तो फौरन आप उन पे छिड़ जाते। तो आप इमाम हनीफा से वो बात साबित करो, हम मानेंगे ना। तो ये बात फिर यहाँ पे आयत क्यों ला रहे फिर आप? तो इमाम अबू हनीफा से साबित तो करो, हम मानेंगे ना। हमने कब इनकार किया? कौन सी आयत पढ़े? फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अच्छा, जिस चीज का इल्म नहीं लालू से पूछो। इमाम हनीफा को हदीस का इल्म है ही नहीं, वो राय कयास के इमाम है। राय कयास में हम उनको इमाम मानते हैं, हमने कहा इनका नहीं। ये तो चले आपका जो है वो मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफा। अरे उसूल में आप बहुत कच्चे हो। नहीं, मैं इस्लाम उसूलों का दीन है और जिसका कोई उसूल नहीं वो मुसलमान नहीं।
بھائی دیکھیے کتاب و سنت کا دین ہے اسلام، اصولوں کا دین نہیں ہے۔ کا دین ہے منافقین جو ہے وہ لفظ کو یہ اسلام اصولوں کا دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلا اصول قرآن، دوسرا اصول حدیث، اس کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی۔ اصول قرآن اور اصول یہ اللہ کے رسول کے جو ہے بات میں شامل تھا لفظ اصول۔ ہاں یہ اصول شامل ہے اس میں۔ حضرت بتائیے ذرا متن پڑھیے ذرا، متن پڑھائیے یار، آپ ہر چیز کو سراحت سے دیکھتے ہو کیا؟ یہ بھی شیعوں کا اصول ہے۔ ایسی بات کر اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں آپ کو مفہوم بولنا چاہیے، تو آپ جو ہے اللہ کے رسول کے اوپر اصول ہے بھائی، اصول اللہ کے رسول نے جو اصول ہے، قال اللہ قال رسول۔ اچھا کبھی زبیر علی زئی کے منہ سے سنی بھی نہیں، ہمارے دو اصول ہیں، قال اللہ قال اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا آپ نے، اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا۔ اچھا تو کس نے آپ نے کہا کہ جو ہے وہ لفظ اصول کو اپنایا، اصول کو کہا اللہ کے رسول۔ پریشان ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے، خود ہی بولے جا رہے تھے کہ ابھی تک تو اہل حدیث کے دو ہی اصول تھے، قرآن اور حدیث، اب وہ تاریخ کی بات بھی مان رہے ہیں۔ آپ اگر یہ بولیں گے اپنی بات قرآن اور ابھی تو آپ خود ہی بول رہے تھے آپ کے دو ہی اصول ہیں، قرآن اور حدیث۔ بالکل ابھی میں نے قرآن حدیث کو اصول بولا تو اسے غلط بول رہا ہوں حضرت، ابھی بھی بول رہا ہوں، ہمارے کتنے اصول ہیں؟ ہمارے کتنے اصول ہیں؟ ٹھیک ہے نا، دو۔ تو میں نے وہی بات بولا تو پھر اس سے پریشان کیوں رہا؟ پکاؤ مت یار، آپ نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے درد کی گولی، آپ کو جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے